کھاری گود سے تھوڑی سی دھوپ کی تمازت سے بادل بن کے اٹھے تو وہ خود جا کے برستا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات. جیسے علامہ صادق خشمندی صاحب تشریف لائے. الحمدللہ یہ آپ کی حسن نظر ہے. اور برابر میں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ صادق علی نقشبندی. آپ بھی اسکالر ہیں، میں بہت مشکور ممنون ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ آج جو پہلا سیگمنٹ جی جی ہمارا دین اور یہ دنیا، اچھا، اس میں جیسا کہ میں نے بتایا ناظرین کو بھی کہ ہم نے مختلف موضوعات کو چنا ہے، جی، اور اس کو چننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ایسی معلومات فراہم کریں دین کے حوالے سے کہ ہم ان کو یہ بتائیں اور خود بھی سمجھیں کہ ہمارا دین کو ہم کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے. بے شک. یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کا کام کرتے ہوئے اس کی نیت میں دنیا آ جائے تو وہ دنیا بن جاتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کا کام کرے اس میں حسن نیت آ جائے تو وہ دین بن جاتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل یہ ہوا، اسی لیے حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، چونکہ اس کا عمل تو ایک ہوتا ہے، اس کی نیتیں اچھی ہوتی جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. کیا بات کیا بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بتائی ہوئی ہر حدیث، آپ کی نور مبارک سے نکلا ہوا ہر جو ہمارے لیے سب نقش قدم ہے، مشعل راہ ہے. انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن تعارف کراتے ہیں ہمارے میرے بائیں جانب بیٹھے، اور یہ نعت خواہ حضرات ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منور ہے پوری آب و تاب سے، اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. میں ابھی بلکہ کل ہمارے حمزہ قادری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھئی یہ جو نعت خواہ حضرات ہیں یہ بڑے مزے میں ہوں گے کہ یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے دنیا میں، تو یہ کہیں گے ہم تو نعت پڑھتے رہے. یہ یہاں بھی نعت پڑھتے جائیں گے، وہاں بھی نعت پڑھتے انشاءاللہ. تو تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ بدر منیر قادری صاحب. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہنا چاہوں گا ہماری اس ٹرانسمیشن میں. اور آپ کا ناظرین بدر منیر قادری صاحب کا یہ ایک آپ کی صفت ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7 زبانوں پہ یہ نعت خوانی کر کے اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 7 زبانوں میں. تو ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ وہ 7 زبانیں کون کون سی ہیں. اگر مختصراً بتانا چاہیں کون کون سی زبانوں میں نعت خوانی. میں اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی، فارسی، عربی، پشتو زبان میں نعت پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. پھر تو کم و بیش 7 پروگرام تو کرنے پڑیں گے. حفظ زبان 7 پروگرام انشاءاللہ کرنے پڑیں گے. اور برابر میں ہمارا یہ تھوڑا سا ننا منا ایک ہمارا نعت خواہ جو کہ یہاں موجود ہے، قمبر اقبال، تمہیں بھی بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور شاہ رخ قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور میں آپ کا بھی بہت مشکور ممنون آپ تشریف لائے. اور انشاءاللہ ہم ضرور آپ حضرات سے، بلکہ ہم اپنی آڈینس سے بھی جو موجود ہیں یہاں لائیو آڈینس، ان سے بھی یہ چاہیں گے کہ اگر وہ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی فرمائش آپ سے کریں تو آپ ضرور اپنا کلام ہمیں سنائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. موضوع گفتگو آج ہمارا دین اور یہ دنیا میں صبر اور استقامت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاۃ سے اللہ کی مدد چاہو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ایک تو اس آیت پہ روشنی ڈالیے گا کہ صبر کیا ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ صرف نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. میں اس آیت سے روشنی حاصل کرتا ہوا آپ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، ایمان والے جب سنتے ہیں تو انہیں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے کہ ہم سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے ایمان والا کہہ کے کہا جا رہا ہے. اور یہ اعزاز امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ہمیں کسی نبیوں کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قوموں کو ذکر کیا ہے، لیکن ہمیں قرآن میں آل محمد جی یا امت مصطفیٰ کہہ کے ذکر نہیں فرمایا. حضور کی غلامی کو ہی ایمان کی دلیل بنا دیا ہے کہ جب حضور کی کسی امتی حضور کی امت کو خطاب فرمایا تو کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر اس کے بعد استعانت مدد. ہر مخلوق کہیں نہ کہیں مجبور ہوتی ہے اور اس کا مداوع استعانت و مدد سے ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جو تم مجھ کو مانتے ہو مجھ سے مدد مانگنا چاہتے ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو نماز ہے یہ 5 وقت والی نماز نہیں ہے, ورنہ پھر وہ تو مشروط ہو جائے گی ضرورت کے وقت مدد مانگ لیں. تو وہ جو کتاب و موقوفہ جو نماز ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ خطاب بڑا پیارا خطاب اسی وقت کے لیے ہے. یہ صلاۃ الحاجت ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل ہو پریشانی ہو تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, اس وقت نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو. اور نماز سے پہلے صبر کو مقدم کیا, کیونکہ صبر ایک ایسا ٹھہراؤ ہے جو آدھا علاج کر دیتی ہے پریشانی کا. اور ہم ڈاکٹر کے پاس کیجولٹی وارڈز میں جاتے ہیں. اچھا حضرت علمی اور تشریحی بیان تو علامہ سعدی نقشبندی فرمائیں گے, میں تشریحی گفتگو کرتا ہوں کہ مجھ جیسا عام آدمی بھی سمجھ لے. میں نے کیجولٹی وارڈز میں کبھی اچانک مریضوں کے ساتھ جا گئے تو وہ ڈاکٹر صاحب دیکھا اور پھر ان کو لٹا دیا. وہ دوسرے لوگ مشینیں لگائے میں, ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو جب ڈاکٹر سے دوستی ہوئی تو میں نے کہا یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انتہائی ایمرجنسی میں ایک ہارٹ پیشنٹ آتا ہے, ہارٹ اٹیک کا مریض, اور اسے آپ لٹا دیتے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں تو توجہ نہیں کرتے. کہتے نہیں ہم جان کے تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں کہ وہ جو آپ جس فضا میں آتے ہیں نا گھبرائے ہوئے اور دوڑے ہوئے, وہ تو عام آدمی کی بھی ہارٹ بیٹ نارمل نہیں رہے گی. تو تھوڑا سا صبر ضروری ہے, پیشنس بہت ضروری ہے. اس کے بعد انسان کی صحیح حالت کا پتہ چلتا ہے. صبر بہت ضروری, رکنا ٹھہرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا نماز, دونوں چیزیں. لیکن ابھی یہ جو آپ نے بڑا ایک اہم سوال فرمایا, اگر آپ اجازت دیں, ہاں وہی ایک مجبوری جو ہماری مجبوری ہے. دل بالکل نہیں چاہتا, اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے پتہ کلامی کرنے کا, لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ.